اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر رومی علی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور تمام مسائل آپ لوگوں کے حل فرما دے۔ آپ سب ایک خوشحال اور خوبصورت زندگی گزاریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق۔ حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے 7 بڑے نقصانات۔ اس طرح آپ کو موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور ایسی بیماری بھی لگ سکتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور آپ ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا ہے کہ حالت حیض میں جمع مت کرو، اور آج بڑے بڑے ڈاکٹر چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، وہ اس بات کو مان چکے ہیں کہ جو قرآن نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے۔ جب عورت حالت حیض میں ہو تو اس کے قریب مت جاؤ۔ قریب جانے کا مقصد ہے کہ ہم بستری سے پرہیز کریں۔ یہاں قریب کے معنی یہ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں 7 نقصانات کی۔ پروفیسر میسی بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں۔ وہ اپنی ایک ریسرچ میں لکھتے ہیں کہ حیض کی حالت میں جماع سے مرد کا جنسی نظام ناکارہ ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ شرمگاہ کی جلد سخت اور ناہموار ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے جماع میں وہ لذت نہیں ملتی جو عموماً ملتی ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ نفس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا۔ چوتھے نمبر پہ کہا کہ عورت کی شرمگاہ میں خارش اور مرد الرجی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ الرجی کی بیماری کا مطلب ہے ہر وقت کھجاتے رہنا۔ 5ویں نمبر پہ ہے کہ حیض کی حالت میں جماع سے مرد کے غدود بڑھتے ہیں، جس سے سوزاک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے مرد۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ حالت حیض میں ہم بستری کرنے سے اولاد نہ نر ہوگی نہ مادہ بلکہ مخنث ہوگی۔ اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حالت حیض میں ہم بستری کرنے سے بعض دفعہ انسان اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ عورت رحم کے کینسر میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اس طرح کینسر کا مرض بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ہمیں وہ کام ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ نماز اور روزہ جو ہمارے دین کے رکن میں ہے، یہ حالت حیض میں جب معاف ہے تو ہم بستری کے لیے تھوڑا انتظار کر لیں آپ، تاکہ ان سب بیماریوں سے بچ سکیں۔ آپ کی دعا گو ڈاکٹر رومی علی۔ اب اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔